بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب سے ملاقات ہوئی, کافی 2 گھنٹے جاری رہی. اس دوران توشاخانہ 2 میں ٹرائل جو ہو رہے تھے اس میں بھی میں نے بطور وکیل پارٹیسپیٹ کیا. تو جب میں خان کے پاس پہنچا تو عین اسی وقت میری غیبت ان کے سامنے ہو رہی تھی کہ میں پہنچ گیا. اور یہ غیبت کا لامتناہی سلسلہ ہے. اور اس دفعہ وہ بتایا جا رہا تھا خان کو کہ یہ جو ہمارے ساتھی ٹوٹے ہیں نا, جو بک گئے, ان کا علم ہمیں کم و بیش 1 مہینہ قبل سے تھا. لیکن یہ باتیں شاید مصلحت کے تحت مخفی رکھی گئی, یا شاید اس امید پہ کہ خبریں غلط ہوں گی اور کوئی ممبر آف دا نیشنل اسمبلی میں لائن نہ ہو جائے, بدنام نہ ہو جائے. لیکن ہوا وہی جن کا ہمیں پتہ تھا. لیکن خان صاحب کو بھی ان چیزوں کا علم نہیں تھا, لا علم تھے. اور میں نے کل ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کچھ باتیں کی تھی جس پہ شاید آج جنگ اخبار میں کوئی خبر بھی آئی ہے. تو ان کو جواز بنا کے کہا گیا تھا, خان صاحب کو بتایا جا رہا تھا. تو میں نے خان صاحب کو کہا, میں نے کہا میں تو تھک گیا ہوں. یہ بجائے اس کے کہ کوئی میاں صاحب کے کبوتر کا ذکر کرے, میرا ہی انہوں نے جو ہے مسلسل ساری توپوں کا رخ میری طرف ہوتا ہے. تو پھر آج خان صاحب سے تفصیلی بات ہوئی, سلمان اکرم راجہ صاحب, بیرسٹر غور صاحب اور یہ دیگر تمام ساتھی موجود تھے. تو میں نے خان صاحب کو 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ احتجاج میں مجھ سے کوئی کام نہیں لیا جا رہا ہے, اور احتجاج کا جو یہ انداز ہے وہ مطلب ہے کہ کوئی میں مطمئن نہیں ہوں, کیونکہ یہ اصل معنوں میں صحیح احتجاج اس طرح نہیں ہوتے ہیں. اب احتجاج ہم اس نیچ پہ, اس مقام پہ پہنچے ہیں جہاں ایک ہی احتجاج ہونا چاہیے. آپ کشتیاں جلا کے جائیں, 2 ٹوک انداز میں آپ کا موقف ہو کہ اب احتجاج ہوگا, ڈی چوک پہ ہوگا, دھرنا ہوگا, چاہے وہ 10 دن چلے یا 100 دن چلے. لیکن یہ آپ نے نیت بنانی ہے کہ اب ہم نے ڈی چوک پہ دھرنا دے کے خان کی رہائی کی, فری خان نہ ہو. یہ بھی میں نے خان کو کہا کہ ہمارا فی الوقت 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے. اور بہت سی باتوں سے خان صاحب نے اتفاق کیا. ماضی میں بھی کر جاتے ہیں, احکامات بھی دے جاتے ہیں, لیکن بعد میں ان کے عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. میں نے خان صاحب کو مثال دی, میں نے کہا کہ 22 اگست کو جب جلسہ تھا تو اس سے پہلے ہم نے میڈیا پہ بڑے بلند بانگ دعوے آپ سب کے سامنے کیے کہ اگر جلسہ نہیں ہوا تو جو ہے چوڑیاں پہنا دے گی وہ. اب اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ مؤخر ہونا ہے تو ہم یہ باتیں کس طرح کریں, لیکن چونکہ انبورڈ ہی نہیں تھے. میں نے کہا آئندہ اگر کوئی احتجاج ہوگا اور ہم ایسے بلند بانگ دعوے کرتے ہی نہیں ہیں جو پورے نہ کر سکیں, لہٰذا پھر جو بعد میں ہم نے ویڈیوز وغیرہ بنائی, ہم نے کوئی ایسے دعوے نہیں کیے کیونکہ محتاط ہو گئی, چیزیں ہماری ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے تو اوپر سے کیا دعوے کر سکتے ہیں. خان نے آج اتفاق کیا کہ احتجاج کی. اور دوسرا میں نے علی امین خان کے حوالے سے بتایا, میں نے مثال بیٹی ہوئی تھی, میں نے کہا کہ بے شک اس کا بڑا اچھا کردار ہے, بڑی اچھی اس نے ڈیلیور کیا ہے, اس کے بیانات بڑے اعلیٰ ہیں, اور پھر احتجاج میں جو کردار ہیں وہ اکلوت علی امین خان کا ہے. تو لہذا خان صاحب نے ایک بات کہی جو خان صاحب کی رائے تھی کہ علی امین اگر ڈی چوک پہ جو گرفتاری سے بچنے کے لیے انہوں نے جو کوششیں کی, شاید گرفتار ہونے کی صورت میں یہ بات انتظامیہ کے گلے پڑ گئی. تو علی امین خان کا میں نے یہ کہا کہ یہ چیف منسٹر ہیں, ایک صوبے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کل گورنر آج لگائیں گے تو جواز یہ بنائیں گے کہ روزانہ وسائل کا استعمال کر کے ادھر چڑھ لوٹتے تھے. میں نے کہا اس کو ہم بیک اپ میں رکھ سکتے ہیں, ہمیشہ انہوں نے سپورٹ کیا ہے, لیکن میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ علی امین خان جو ہیں ہم اس کو کنفرنٹیشن میں لے جائیں. تو اب اس حوالے سے فیصلے ہوئے ہیں, شاید سلمان اکرم راجہ صاحب اور وہ آج اناؤنس کریں گے. لیکن یہ اتفاق ہوا ہے کہ احتجاج کمیٹی کو احتجاج حوالے ہوگا, جس میں خان صاحب نے میاں اسلم صاحب کا نام بتایا کہ ان کو بھی رکھیں, علی امین خان کو بھی رکھیں, سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہوں گے, غور صاحب بھی ہوں گے, میں بھی ہوں گا, اور ایک دو. لیکن یہ ہماری کوشش ہوگی کہ انتہائی چھوٹی کمیٹی ہو, بجائے اس کے کہ ہم اس کو کور کمیٹی بنا دیں.
اچھا، ابھی آپ نے کہا کہ آپ جب اندر گئے تو وہاں پہ آپ کے خلاف کی باتیں ہو رہی تھی، ایسا کیا آپ نے رات کو کہا تھا جو کہ جواز بنا کر آپ کی میں نے کچھ کہوں یا نہ کہوں، باتیں تو پھر وہ کرتے ہیں نا، وہ بائی ڈیفالٹ ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اب خان کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی ہے، لیکن آج میں نے ذرا شور زیادہ مچایا اندر۔ کیا کہا آپ نے شور میں نے خان کو کہا یہ سلسلہ آپ ہی بند کریں، ان کو شٹ اپ ڈال دیں، یہ آپ کے پاس آ کے ان کو کوئی یہ گمان ہوتا ہے آپ خوش ہوتے ہیں اور یہ مزیدین درج ہوتے ہیں، پھر کوئی جناب کھچڑی پکا کے لے آتے ہیں۔ میں نے کہا مجھ پہ وقت ضائع کر رہے ہو، کبوتر باز کی بات کرو، یہ گورنمنٹ کے کنڈوں کی باتیں کرو نا، آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے ان پہ وقت ضائع کرو نا، میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ اس کے علاوہ سر، پچھلی دفعہ جو عمران خان نے کچھ خبریں چلی تھی کہ ڈانٹ دیا تھا دوستوں کو، اس دفعہ بھی کسی کو اس طرح نہیں، آج تو خان صاحب کا بڑا اچھا موڈ تھا۔ ہاں البتہ خان نے 2-3 باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ملٹری کورٹس کا کلاس ختم کرایا ہے، تو خان صاحب نے کہا کہ عوام کو یہ ضرور بتا دیں کہ اگر یہ مجھے ملٹری کورٹ لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں، مجھے پرواہ نہیں ہے، اور اگر یہ ملٹری کورٹ کسی باشعور بادمیر اور جمہوریت پسند آدمی کا ضمیر اجازت دیتا ہے تو حکومت کا ساتھ دے، لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ میرے اور آج مجھے بھی اس نے بتایا کہ میں ملٹری ٹریبیونل سے مجھے مت ڈرایا اور دھمکایا۔ تو احتجاج اب کون لیڈ کرنے نے ایک بات اور کی جو بڑی، نے کہا جی 10 ایام تک ایک کال کھوجڑی ہے اس کو رکھا گیا اور اس میں کب اندھیرا سب سے تفصیلی بات چیت ہوئی۔ خان صاحب کو میں نے اپنا موقف بتایا کہ یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں یہ صحیح معنوں میں احتجاج ان کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، اور لفظ لولا لنگڑا احتجاج کا میں نے استعمال کیا۔ ہمارے تمام لیڈرشپ اس وقت موجود تھی اور میں نے کہا کہ احتجاج کے لیے اسٹریٹجی نہیں تھی۔ اپنے تئیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان نے تنہا یہ مورکے سر کیے، کوششیں کی، 70-80 ہزار لوگوں کو ڈی چوک لایا، پنڈی، ثوابی، سنگجانی اور دیگر مقامات پہ جلسے جلوس کیے، لیکن جو احتجاج کے لیے اسٹریٹجی ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کے کہ کیوں کر پاکستانی کو ہم کیسے قائل کریں کہ آپ کا نکلنا ضروری ہے، یہ 50,000 1 لاکھ لوگ نکلنے سے شاید ایسے نتائج ہمیں نہیں مل رہے ہیں جب تک کہ پورا پاکستان یہ نہ چاہے کہ ہم نکلیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستانیوں کو قائل کریں کہ آپ کے نکلنا کیا معنی رکھتا ہے اور پاکستان کو کیوں ضرورت ہے۔ بہرحال بہت ساری گفت و شنید کے بعد خان صاحب نے کچھ ہدایات دی ہیں جو میرا خیال ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ مناسب سمجھیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ احتجاج کے حوالے سے کچھ فیصلے ہوئے ہیں۔ دوسری بات، خان صاحب نے آج میں نے ان سے یہ پوچھا کہ مولانا صاحب کے حوالے سے کیا موقف ہے، کیونکہ آئینی ترمیم میں تو ساتھ دیا انہوں نے حکومت کا، اور اب نئی آئینی ترمیم بھی آ رہی ہیں اور مولانا صاحب کی تائید کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس دوران ہمارے ایک ساتھی نے خان صاحب کو کہا کہ مولانا صاحب کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے ملٹری کورٹ جو بن رہے تھے آئین کے تحت سن سیٹ کلاس سمیت، وہ ان کی وجہ سے نہ بن سکے، جس پہ خان صاحب کا کہنا تھا کہ ملٹری کورٹ سے کوئی مجھے یہ نہ ڈرائیں۔ انہوں نے کہا اگر کوئی مجھے بھیجنا چاہتا ہے تو میں ملٹری کورٹ بھی جانے کو تیار ہوں، پاکستانیوں کے لیے ہر عزیمت اٹھانے کو تیار ہوں۔ خان صاحب نے پارٹی کے اندرونی معاملات، ILF کے معاملات پر بھی گفت و شنید کی۔ جتنے ورکرز گرفتار ہوئے، مار کھائی، ان کو خراج تحسین پیش کیا اور ہدایات دی کہ ان کے کیسز میں بھرپور دلچسپی لی جائے۔ ساتھ میں خان صاحب کو یہ بھی بتایا گیا کہ جتنے لوگ ہیں گرفتار شدگان، ان کی ضمانتوں کے اور ان کے بود و باش کے اخراجات جو ہیں وہ علی امین خان برداشت کر رہے ہیں۔ اوورآل جو ہے آج کی میٹنگ جو ہے وہ حوصلہ افزا تھی۔ خان صاحب جو ہیں وہ
ایک دفعہ پھر کہہ رہے تھے کہ ایک نئے احتجاج یا دھرنے کی تیاری کرو. اب عنقریب اس کا فیصلہ پارٹی جو کمیٹی احتجاج کمیٹی بنے گی وہ اس حوالے سے فیصلے کرے گی.